اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق اللہ العظیم۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب تک انسان اپنی محبوب اور پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے تب تک وہ کامل درجے کی نیکی حاصل نہیں کر سکتا۔ انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، کرنا چاہیے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف وہی چیز خرچ کرتے ہیں جو اپنے کسی کام کی نہیں ہوتی۔ زلزلے کا موقع آئے، سیلاب کا موقع آئے، کسی بھی قسم کے لوگوں کو کچھ دینے کے موقع آ جائے تو اب وہ کیا دیکھتے ہیں، گھر میں جو کاٹ کباڑ ہے جو اپنے کسی کام کا نہیں، کہیں استعمال نہیں ہو رہا، وہ اٹھا کے دے دیتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں دینے کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دینا ہے تو اس کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ چیز خرچ کرنی چاہیے، بہترین سے بہترین چیز خرچ کرنی چاہیے۔ اور دوسرا پہلو ہے کہ چیز ضائع نہ ہو اور کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جائے، کسی غریب کی ضرورت پوری ہو جائے، تو اس کے لیے پھر ہر قسم کی چیز خرچ کی جا سکتی ہے۔ تو جو چیز ضرورت سے زائد ہو وہ ضائع ہونے سے بچانے کے لیے، اور جو چیز کسی غریب کی ضرورت پوری کر سکتی ہے اس ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کی نیت سے وہ چیز بھی خرچ کی جائے، دی جائے، ثواب بھی ملے گا، غریب کی ضرورت بھی پوری ہوگی۔ لیکن کامل درجے کی نیکی یہ ہے کہ اعلیٰ اور بہترین مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پر پورا عمل کریں، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے ہمیشہ دین غالب رہے گا، اس لیے کہ یہود و نصارہ افطار میں تاخیر کرتے ہیں۔ اب دیکھنے کو بڑی عجیب بات ہے، بھئی روزہ جلدی کھول لیں گے، جیسے ہی سورج غروب ہوگا فوراً افطاری کر لیں گے، روزہ کھول لیں گے، تو دین کیسے غالب رہے گا؟ اس کا دین کے ساتھ کیا تعلق، کیا واسطہ؟ آدھے گھنٹے بعد بھی کھولنا ہے، آدھے گھنٹے پہلے بھی، اگر جیسے ہی سورج غروب ہوا فوراً کھول لیں یا سورج غروب ہونے کے آدھا گھنٹہ بعد کھولیں، اس سے دین کے غلبے میں کیا فرق آئے گا؟ اور پھر یہود و نصارہ تاخیر سے کرتے ہیں، اس کا تذکرہ آیا تو یہ بات سمجھ لیں کہ یہود و نصارہ کی عادت تھی اپنی طرف سے دین میں اضافہ اور کمی کرنے کی اور غلو کرنے کی۔ صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک بھوکا رہ کر صبر کرنا یہ اللہ کا حکم تھا۔ اب تک صبر کا وقت تھا، لہذا صبر کرو، اور جب سورج غروب ہو گیا تو اب کھا پی کر شکر کا وقت آ گیا ہے، وہ صبر کا وقت ختم ہو گیا اللہ کی طرف سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو صبر کا وقت ختم کر دیا ہے، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کھا پی کر اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن یہ صوفی صاحب بیٹھا ہے کہ جناب آدھا گھنٹہ اور میں بھوکا رہوں گا، تو یہ اپنی طرف سے اس نے روزے کا وقت بڑھا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو تقسیم تھی اس پر یہ راضی نہیں ہوا، اس سے دین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اپنی طرف سے غلو کرے، اپنی طرف سے اضافہ کرے دین میں، اپنی طرف سے تبدیلی کرے، اس سے سارا دین بگڑ جاتا ہے۔
تو جب تک مسلمانوں میں یہ جذبہ رہے گا کہ جو جیسے اللہ کے حکم اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ویسے ہی ہم کریں گے، اللہ کے نبی نے کہا سورج غروب ہو جائے تو روزہ افطار کر لو، تو ہم کر لیں گے، تو اس جذبے کے ساتھ جب مسلمان عمل کرتے رہیں گے دین غالب رہے گا۔ باقی رہی احتیاط والی بات، تو صبح سحری میں 3 منٹ کی احتیاط، افطاری میں 2-3 منٹ کی جو احتیاط کی جاتی ہے وہ تو روزے کی حفاظت کے لیے کی جاتی ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اس احتیاط کے بعد مزید تاخیر نہیں کرنی چاہیے، افطاری جلدی کر لینی چاہیے۔ ایک اور روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک لوگ افطار جلدی کرتے رہیں گے اس وقت تک ان میں خیر رہے گی۔ تو اگر ہم نے خیر حاصل کرنی ہے، دین کو غالب رکھنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے اور اپنے مزاج کو بگڑنے سے بچانا ہے، تو پھر جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ویسے ہی کرنا ہے۔ آپ دیکھیں مغرب کی نماز جلدی پڑھنے کا حکم ہے، اور نماز تو فرض ہے، لیکن آپ نے چونکہ افطاری کو جلدی کرنے کا کہا اس لیے نماز کو افطاری سے بھی مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رمضان المبارک میں اگر صبح سحری کے وقت جاگ نہ آئے تو بھی روزہ اسی طرح فرض رہتا ہے، روزے کی فرضیت ختم نہیں ہو جاتی، روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں مل جاتی کہ جی کیونکہ جاگ نہیں آئی لہذا اب آپ روزہ چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے، روزہ رکھنا پھر بھی فرض ہوتا ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا بیمار ہے، بعض لوگوں کو شوگر وغیرہ کی وجہ سے نہیں رکھ سکتے، مشکل ہوتی ہے ان کو، تو ایسی اگر کسی کو بیماری ہے کہ اگر سحری کھائے بغیر روزہ رکھا تو کہیں جان ہی نہ نکل جائے بیچارے کی، یا بے ہوش ہی نہ ہو جائے، تو اس کے لیے تو گنجائش ہے۔ عام تندرست آدمی جس کو ایسی کوئی بیماری نہ ہو وہ 24 گھنٹے بھوکا رہنے سے نہ تو بے ہوش ہوتا ہے اور نہ فوت ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کبھی جاگ نہ آ سکے تو بھی روزہ بہرحال رکھنا چاہیے اور اس کو مکمل کرنا چاہیے۔ اور رات کو جب ہم سوتے ہیں تو نیت کر کے سوتے ہیں کہ صبح اٹھنا ہے روزہ رکھنا ہے، تو وہی نیت کافی ہے، ورنہ جب جاگ آئے تو اس وقت نیت کر لیں۔ اور مسئلہ ہم پہلے سن چکے ہیں کہ اگر کسی نے صبح صادق کے بعد کچھ کھایا پیا نہیں ہے، روزے کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی، تو اس کے لیے گنجائش ہے وہ زوال سے 1 گھنٹہ پہلے تک بھی روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح یہ گنجائش اس کے لیے بھی ہے جس کو جاگ نہیں آئی اور وہ سحری کا وقت نکل گیا، تو رات والی نیت کافی ہے، ورنہ پھر جب جاگ آئی ہے تو اس وقت نیت کر لیں، روزہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کو غسل کی حاجت ہو اور صبح جب جاگ آئی تو وقت کم تھا، اب اگر غسل کیا تو سحری چھوٹ جائے گی، سحری کھائی تو غسل میں تاخیر ہو جائے گی، تو اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ تسلی سے سحری کھا لیں، اور بے شک وقت ختم ہو جائے بعد میں پھر غسل کر لیں اور پھر اس کے بعد نماز پڑھ لیں، روزہ ہو جائے گا، روزے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ویسے تو فرض غسل میں تاخیر کرنا پسندیدہ نہیں ہے، لیکن چونکہ یہاں روزہ رکھنا ہے، اس کے لیے سحری کھانی ہے، تو اس لیے گنجائش ہے کہ وضو کر لیں یا کم از کم ہاتھ ہی دھو لیں، اس کے بعد سحری کھا لیں، اور پھر جب سحری سے فارغ ہو جائیں تو پھر تسلی سے غسل کر لیں۔